السلام علیکم محسن صاحب آج میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ روزانہ ادھر اس محفل میں آتے ہیں تو مختلف علماء کرام کی باتیں، مختلف اور لوگوں کی، عالم لوگوں کی باتیں سناتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے آپ نے دیکھی کہ آپ نے گل رشید کے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کی باتوں کو بڑا فوکس کیا اور ان کو بہت گہرائی سے ہمیں سناتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ وہ بھی تو شریعت کی بات کرتے ہیں تو دوسرے عالم حضرات بھی تو شریعت. اس کی بنیادی وجہ کیا کہ آپ نے ان کی باتوں کو بڑا اہمیت دی ہے؟ وجہ ذرا بتائیں، میں بھی ان کا مرید ہوں. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. سر آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک ہمارے موجودہ دور کے علماء کے بارے میں کہ ان کے خیالات سے میں کتنا اتفاق کرتا ہوں، اور دوسرا سوال آپ کا بڑا ہی خوبصورت سوال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ. پہلے تو ہمارے جتنے بھی عالم حضرات اور مفتیان اور تمام تر مولوی صاحبان جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، یہ سب لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو مشورہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. رہی بات ان سے اتفاق کرنے کی، تو اس میں میرے خیالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں ہمارے آج کل کے علماء کرام اور مولوی صاحبان کے بارے میں. بالکل ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں سمجھاتے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں کرتے ہیں. مگر ان چیزوں پہ جو خاص چیزیں ہیں جو اسلام میں جن کے بارے میں بار بار کہا گیا، ان کے اوپر یہ خاص پہ فوکس نہیں کر پاتے. جیسے حقوق العباد کی چیزیں ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، اور روزمرہ ہمارے معاشرے میں جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں میرے خیال سے یہ لوگ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پاتے. اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات بھی سننے کا اتفاق ہوا اور ریگولر سننے کا اتفاق ہوا. جو چیز ایک خاص دونوں میں فرق ظاہر کرتی ہے وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ایک یقین کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور جو خاص معاملات ہیں زندگی کے جس میں احساس ہے، حرام حلال، دھوکہ، فراڈ، ان سب کے بارے میں پیر صاحب نے بڑا واضح طور پر گائیڈ بھی کیا ہے اور اپنے بیانات میں ارشاد بھی فرمایا ہے ان کے بارے میں، جس سے سن کے ایک یقین کی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شریعت اور اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے.